بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذی الحج کے 10 ایام میں جو ابتدائی 10 ایام ہیں، ان ایام میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے، اور ان اعمال کو بہت بہترین ترتیب سے آپ تک عرض کیا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی ان اعمال کو کر لے گا انشاءاللہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں اپنے بڑے سے بڑے مسئلوں، سالوں پرانے مسئلوں کو بھی اللہ رب العزت سے حل کروا دے گا۔ ہمارا آج کا عمل ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام میں صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ اس کا معجزہ دیکھیے، اللہ رب العزت کیسا کرشمہ ہوگا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان 10 ایام میں میرا مسئلہ اتنی جلدی کیسے حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذی الحج کے ان 10 ایام کے بارے میں عرض کرتا چلوں ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے نہیں سنا کہ ذی الحج کے جو پہلے 10 ایام ہیں، یہ ایام تو اللہ رب العزت سے مانگنے کے ہیں۔ ان ایام میں احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، اور یوم عرفہ یعنی جو حج کا دن ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کو اللہ رب العزت 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ذی الحج کے ان ایام میں جو اعمال ہیں، ان 10 ایام میں جو اعمال ہیں، باقی دنوں میں جہاد میں بھی جو بندہ وقت لگا رہا ہے، جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ان ایام میں عبادت کرنے والا ہے، الا یہ کہ وہ جہاد کرنے والا شہید ہو جائے تو پھر وہ افضل ہے، ورنہ اگر وہ واپس آئے تو اس سے زیادہ یہ افضل ہے جو ان 10 ایام میں اللہ رب العزت کا ذکر و عبادت کر رہا ہے۔ تو ہمارا عمل اولاد نرینہ کے لیے ہے، جو لوگ پریشان ہیں، اولاد نہیں ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بندش ہے، کسی نے جادو کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بندش کیا ہوتی ہے؟ بندش ہوتی ہے گناہوں کی، جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر شیطانی جو اثرات پڑتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں پریشان کرتے ہیں تب تک جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ نہ دیں، جب تک ہم اللہ رب العزت سے صلح نہ کر لیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ہمارا آج کا جو عمل ہے ذی الحج کے 10 ایام میں کبھی بھی آپ نے صرف 3 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے جتنے بھی وظائف ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کوئی وظیفے نہیں کرنے، اور جتنے وظائف کی کاؤنٹنگ ہے وہ صرف 70 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ آپ سب سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کو آپ سب میں سے کسی بھی مسئلہ کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی مسئلہ بتایا اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، اور آپ پر اثرات ہیں، آپ کے شوہر کو کسی لڑکی نے قابو کیا ہوا ہے، کسی نے تعویذ پلائے ہوئے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کاٹ کروائیں۔ بعض کہتے ہیں جتنے مرضی آپ وظیفے کر لیں، وہ جو پلایا ہوا ہے نا، وہ جب ہم نکالیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا، جب تک وہ نکلے گا نہیں نا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب لوٹنے کے بہانے ہیں۔ اسلامک ہب آفیشیل واحد یوٹیوب پہ چینل ہے جو اپنی دکان خود بند کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر بندے کو جادو نظر بد بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیں تو پھر تو 4000 سے زیادہ لوگ تو ایک مہینے میں رابطہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا چینج اور لائف کورس کے لیے۔ رپورٹ لیتے ہیں اور رپورٹ کا رپلائی کرتے کرتے نیکسٹ رپورٹ لینے کا ٹائم آ جاتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے۔ مسلمان جہاں بھی ہے، جتنا بھی ذلیل ہو رہا ہے، چاہے وہ بیوی شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، شوہر بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، چاہے اولاد ماں باپ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے یا ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہ سب اپنے اعمال کا کیا درا ہے۔ دنیا میں اور بھی جس مسئلے میں بھی، جس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی کسی کا جادو، کسی کی بندش اثر نہیں کر سکتی جب تک ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہیں۔ دیکھیے صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی زندگیوں میں سامان اور اسباب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں اتنا سکون تھا۔ اس سکون کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت کا راضی ہونا تھا۔ آج ہم دیکھیے اللہ رب العزت ناراض ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں۔ میں جو وظائف سے منع کرتا ہوں نا، وہ جن وظائف سے منع کرتا ہوں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں جو صرف وظیفوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی نا،
رات کو عشاء کے وقت ڈرامہ سیریز کی ایپیسوڈ دیکھنی ہے اور رات کو سوتے ہوئے کاشف صاحب کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کا یقین وظیفوں پر ہے، اللہ رب العزت پر نہیں، کہ یا ودودوں سے محبت شوہر کی چاہتے ہیں، حالانکہ محبت تو اللہ رب العزت دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ محبت آئے گی اعمال کے ذریعے۔ جب تک 100% گناہوں کو نہیں چھوڑ دیتے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ 100 سے زیادہ لوگ لکھ لیجئے بے شک، اور آپ یہ بھی لکھ لیجئے اگر آپ 100% گناہوں کو چھوڑ دیں تو میں صرف ان 10 ایام کی بات کر رہا ہوں، صرف ان 10 دنوں کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا یہ ناممکن ہے، اگر آپ 100% گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ 100% گناہوں کو ہم کیسے چھوڑیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو ہم جو یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر ہمارا نمبر ہے، اس نمبر پر جو ہم چینج یور لائف کے نام سے کورس کروا رہے ہیں، اس کورس میں یہ صلاحیت ہے، خاصیت ہے کہ وہ 100% گناہوں کو چھڑوا دیتا ہے۔ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اگر آپ سے گناہوں کو چھوڑا نہیں جا رہا، کیا کروں؟ ابھی تو آخری ایپیسوڈ آنے والی ہے، جو ڈرامے سیریز چل رہا ہے نا، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ لوں، اس کے بعد نہیں دیکھوں، وہ کل آئی ہی نہ تو کیا کر لیں گے۔ ایک بندہ گھر کے دروازے میں کھڑا ہے، اپنے دوست کو کال کی، اس نے پوچھا کب آئے ہو؟ کہا کل آیا ہوں۔ کہا آؤ نا مجھے ملنے کے لیے۔ کہنے لگا کل آؤں گا، ابھی تو تھکا ہوا ہوں، تھوڑا ریسٹ کر لوں تو کل انشاءاللہ آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ابھی اتنی بات کر رہا تھا، وہیں گر گیا، موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل کریں گے، یہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ ایک دکان پہ لکھا ہوا تھا ادھار لینا ہے تو کل آئیں، کل گیا تو پھر انہوں نے کہا ادھار لینا ہے تو کل آئیں، اب ادھر لکھے کل ہے تو وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اس لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو اس کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ آگے پیچھے کی دوڑ چھوڑ دیں، 100% گناہوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروا لیجیے۔ اگر 100% گناہ نہیں چھوٹ رہے تو چینج یور لائف کورس جو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کروایا جاتا ہے، اس پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کیجیے، بالکل فری ہے، بالکل فری ہے۔ صرف اس کورس سے 2 لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ایک وہ بندہ جو مفت میں ملتا ہے تو قدر نہیں کرتا، کورس صحیح نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا، جو چاہتا ہے کہ بس 2-4 لفظ مجھے بتا دیے جائیں، اللہ کے کوئی 2 نام بتا دو، میرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے، مجھے نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، مجھے وظیفے مجھے ذکر نہ کرنا پڑے، مجھے تلاوت نہ کرنی پڑے، مجھے یہ اعمال نہ کرنے پڑیں جو چینج یور لائف کورس میں کیے جاتے ہیں، بس مجھے کوئی 2 نام بتا دے، تو اس کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اولاد نرینہ کے لیے اگر آپ کی اولاد ضدی ہے، نافرمان ہے، یا آپ کی اولاد ہو نہیں رہی، حمل نہیں ٹھہر رہا، حمل ضائع ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضدی اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو گناہوں کو چھوڑیں۔ جو ماں باپ گناہ نہیں چھوڑتے وہ اپنی اولاد کو نافرمان ہی دیکھیں گے، فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اگر فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود اللہ رب العزت کے فرما بردار بنیں۔ اور دوسری بات، کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو چرس اور شراب اور افیم اور ایسے نشوں پر لگائیں؟ لیکن آپ نے جو اپنی اولادوں کو یہ موبائل کا نشہ لگانا شروع کر دیا نا، یہ نشہ آپ کو 14-15 سال کی عمر میں، یہ جو آج کی جو نئی نسل ہے یہ پہنچے گی تو آپ کو انشاءاللہ 14 طبق روشن کروائے گی۔ اپنا ڈرامہ دیکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے، یہ ایک نشہ ہے جس نشے میں آپ لگا رہے ہیں۔ اور ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 5 سگریٹ 5 منٹ موبائل یوز کرنا اور 5 سگریٹ اکٹھے پینا، 5 سگریٹ اکٹھے پینے سے جتنا نشہ آدمی کے دماغ میں چڑھتا ہے اتنا 5 منٹ موبائل یوز کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو اس سے محفوظ کیجیے، اعمال میں لگائیے، خود بھی اعمال میں لگیے۔ خود گناہ چھوڑیں گے تو پھر یہ سب کچھ چھوٹے گا نا۔ خود موبائل یوز کرنا ہے، خود تو ڈرامہ سیریل دیکھنا ہے، اور اولاد کو کہتے ہیں جاؤ بھی تم جا کے سبق پڑھو، جا کے سپارہ پڑھو، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا کام، ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو، حمل کے حوالے سے بھی ایسے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا ہے استغفار۔ جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں، ذی الحج کے ایام میں صرف 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 3 دفعہ، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ، کوئی بھی درود پاک، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت و بڑائی ہوگی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کم از کم 3 دفعہ ہو،
اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ حمل نہیں ٹھہرا، اولاد کا حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے، اور اگر اولاد نافرمان ہے، ضدی ہے، تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، پیارے اللہ جتنے گناہ ہوئے، میرے جتنے گناہ میرا مسئلہ حل ہونے میں رکاوٹ ہیں، میں ان گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، تو معافی مانگتا ہوں، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ پھر اللہ پاک سے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، حل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک جن کی اولاد نہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بنائے، فرما بردار بنائے، آمین۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نظر بد بندش ہے، اولاد کی بندش کی گئی ہے، آپ کے بچوں پہ جادو کیا گیا ہے، ان پہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے، لوٹنے کے بہانے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔